کون سا آپ کو یاد پڑتا ہے، کون سا ایسا مومنٹ تھا جب آپ کو ہوتا نا کہ آپ نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ ہاں میں محسن کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے بتاؤں گی، بھلے انہوں نے کہا یا آپ نے کہا، وہ ایک الگ معاملہ ہے؟ ایکچولی ایک ایسا لمحہ تھا جب کہ محسن گھر میں اکیلے تھے، ان کے فادر تھے اور ان کی مدر کو کہیں جانا پڑ گیا تھا آؤٹ آف سٹی، تو رمضان تھا، ان کے روزے تھے اور انہوں نے ایسی مجھے پتہ چلا کہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے اور ان کی افطاری اور اس سحری کا بھی ارینج نہیں ہے، تو ان کی بہن کو بلایا تھا ان کی مدر نے کہ آپ ان کے پاس رہیے گا تو ان کا انتظام کھانے پینے کا اور ان کے پاس کوئی ہو، تو لیکن ان کے بہنوئی جو تھے وہ لے گئے تھے کہ یہ ان کا اپنا پرابلم ہے، یہ اس کو سولو کریں، تو پھر ان کے ایک اور دوست نے آ کے ان کے وہ مسئلہ حل کیا تھا کہ ان کا سحری کا انتظام کیا اور یہ وہ، تو وہ لمحہ تھا کہ میں نے سوچا کہ ایسے شخص مطلب پیرنٹس کب تک ان کے ساتھ ہوں گے نا، کبھی تو ایسا ہوگا کہ یہ اکیلی رہ جائیں گے، اور ان کی جو پرسنالٹی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ یہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہو سکتے، ان کا بڑا کوئی دبنگ قسم کا سٹائل ہے نا، تو ہر فیصلہ گھر میں ہاں جی خوددار، اور گھر میں بھی سارے فیصلے مطلب کرنا، اور کیسے کسی پہ ڈیپینڈنٹ بندہ ہو سکتا ہے، وہ ایک لمحہ تھا کہ میں نے کہا کہ میں تو کر ہی لوں گی کہیں نہ کہیں، لیکن یہاں میری زیادہ ضرورت ہے، اور شاید میں نے اپنی لائف میں یہ پہلا ڈیسیژن خود سے لیا تھا۔ تو بہت کیئر شامل تھی، محبت اور پسند تھی مگر کیئر زیادہ تھی، خیال زیادہ تھا۔ جی وہ محبت وہ تو ہوتی ہی ہے، بندہ ٹیلی فونک ہماری بات ہوتی تھی تو اس میں نے دیکھا ان کو شادی باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں، جی باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں، ظاہر ہے، تو میں نے دیکھا ان کو شادی پہ ہی تھا، اس سے پہلے میں نے دیکھا نہیں تھا، صرف بات ہوتی تھی۔ اصل میں تو کریڈٹ جاتا ہے گراہم بیل کو جنہوں نے ٹیلی فون ایجاد کیا اور ہمارے مابین رابطہ کروایا۔ میں نے ان کے یقین کو، ان کے اعتماد کو کبھی متزلزل نہیں دیکھا، اور اس چیز نے مجھے بہت زیادہ انکریج کیا کہ میں نے جب یہ ایک طرح سے اپنی زندگی کا سفر کا آغاز انہوں نے میرے ساتھ کیا اور میں نے ان کے ساتھ کیا، تو اس کے بعد میں نے زندگی کے اندر کافی تبدیلیاں، مجھے ایسا لگنے لگا کہ اب زندگی کو مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ تو یہ جو دعائیں تھیں، میں نے بہت دعائیں مانگی کہ ماریا کے ساتھ اس رشتے کے آغاز کے لیے جو دعائیں تھیں وہ میری ان گنت تھیں، اور ان کے نتیجہ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں چپکے کسی ایسے تصور کے، خیال کے، امید کے، تمنا کے لمحے میں جب میں نے یہ چاہا تھا دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، تو ماریا وہ ساتھی بن کے میری زندگی میں آ گئیں۔ واہ واہ۔ اچھا میرا آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ جو سفر رہا 20-25 برس کا، یہ سموتھ سیلنگ تھی، یا اس رشتے میں اس چیلنج کے باعث جو کہ محسن صاحب کے سامنے رہا، تو اس خانگی معاملے میں آپ کو کچھ چیلنجز درپیش رہے؟ اگر وہ رہے تو کیا رہے، اور کیسے آپ نے کوپ اپ کیا، کیسے اس سے آپ نکلے؟ ایکچولی بات یہی ہے کہ صرف یہ لوگ فیل کرتے ہیں کہ اس طرح کے شخص سے شادی کر کے تو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنا ہوتی ہے۔ میں نے اپنے ہی ارد گرد بہت سی ایسی خواتین دیکھی جن کے ہسبینڈ بالکل نارمل، گھر میں بیٹے بھی ہیں، لیکن وہ وہی کام خود سے کر رہی ہیں جو کہ میں بھی کر رہی تھی، مطلب وہ بھی جا کے گروسری کر رہی ہیں، وہ بھی جا کے بل پے کر رہی ہیں، تو یہ ساری میں تو ان کو بھی دیکھتی تھی کہ وہ بھی یہی کر رہی ہیں، ہسبینڈ صبح چلے جاتے ہیں، باقی سارے اسکول بچے چھوڑنا لینا، تو وہ بھی یہی کر رہی ہوتی ہیں، صرف یہ ایک میتھ بنا دی گئی ہے کہ او ہو یہ نہیں کر سکتے تو میں کر رہی ہوں، تو یہ بھی اسی طرح معمول میں آفس جاتے تھے، جو گھر کے کام، جو اس طرح کے باہر کے کسی کام، بھی نوعیت کی کوئی کمی آپ کو محسوس نہیں ہوئی؟ فیل کرنے کی بات ہے، میں نے فیل ہی نہیں کی۔ اب میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ کا ماحول ہوتا ہے نا، وہ بہت زیادہ آپ کے کانفیڈنس پہ، اعتماد پہ، آپ کے آگے بڑھنے پہ، صلاحیتوں کو اجاگر کرنے پہ اپنا رول ادا کرتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میڈیا میں جیسے بہت سارے لوگ پروگرامز کرتے ہیں، ایک پروگرام وسیع شاہ بھی کرتے ہیں، زبردست پروگرام، اچھا جو بامقصد یا زندگی کے بارے میں نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں، کوئی نظریہ رکھنے والے لوگ، جیسے کہ آپ کے ہر پروگرام کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مقصد ہے، آپ انٹرٹینمنٹ کی بجائے، آپ انٹرٹینمنٹ بھی ہے اس کے اندر، مستانہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ کا کوئی نظریہ دینا، یہ دراصل سماج کے اندر ویلیو ایڈ کرنے کا بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نظریات، نظر کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، نظریات کے بغیر گزارا۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی بات کی، واہ واہ۔ نوجوانوں میں دیکھتا ہوں کہ کئی دفعہ وہ جلدی سے
مشہور ہونا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، اور وہ میٹیریلسٹک چیزوں کو، نظر آنے والی چیزوں کو، جسم کو، حسن کو، ان سب چیزوں کو اپنا مرکز و محور بنا لیتے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا ٹائم نکال کے اگر اس پہ غور کریں کہ دنیا کے یہ سارے چیزوں کے ماڈلز بھی تھوڑے دنوں بعد پرانے ہو جاتے ہیں، گاڑی کیا، موبائل کیا، اور انسان کے جسم کا نظام بھی سائنس بتاتی ہے کہ ہر 7 سال بعد ہمارے جسم کے تمام سیلز ریپلیس ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو جسم نے تو آہستہ آہستہ ڈھلنا ہے، ڈیٹیریٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پھر باقی رہ جانے والی چیز کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ 60 70 80 سال کی عمر پاتے ہیں، اور کچھ لوگ 700 800 سال کی عمر پاتے ہیں اپنے کام، اپنی تخلیق کی بدولت۔ ایک شاعر جیسے آپ، ایک تخلیق کار جیسے آپ، اس بارے میں بہت خوبصورت بات بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جو تخلیق ہوتی ہے، تعمیر ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، یہ ہماری زندگی میں کیا ویلیو ایڈ کرتی ہے۔ تو دراصل یہ جو نظر آنے والا تماشا ہے، اس تماشے کے بین السطور جو اصل طاقتوں سے انسان سرفراز ہوا ہے، ان کو پہچاننا اور بروئے کار لانا، یہ ہے اصل زندگی۔ آئی ہوپ کہ جو آپ دونوں نے گفتگو کی ہے، اور جو آپ کی کمپینین شپ ہے، جو کمپیٹیبلٹی ہے، جس طرح سے خوش ہیں آپ دونوں، میرے خیال میں لوگ اس سے بہت سیکھیں گے، اور یہ ضرور سیکھیں گے کہ رشتے کی بنیاد جو ہے نا، وہ دل اور پسند کے اوپر اور محبت پہ بنانی ایسے ہی ہے کہ جب میں نے شادی کی محسن سے، تو اس کے بعد سننے میں آیا کوئی 10-11 شادیاں ہوئیں مجھے دیکھ کے، تو اس میں سے یہی ہے کہ اگر تو انہوں نے، ابھی ہمیں نہیں پتا وہ سکسیسفل ہوئی یا نہیں، ساری بات یہی کہ اگر محبت ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، تو آپ اس پہ قائم رہتے ہیں اور بڑی اچھی لائف آپ کی گزرتی ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ جیسے سب گھروں میں ہوتا ہے، اونچ نیچ بھی چلتی ہے، کھٹ پٹ بھی چلتی ہے، تھوڑا سا اختلاف بھی چلتا ہے، تو آپ لوگوں کی کھٹ پٹ کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ میں ہنسی اسی لیے ہوں کہ ہم بھی کھٹ پٹ کرتے ہیں، اور یہ ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے ہماری کھٹ پٹ۔ اب تو ہمارے بچے بھی ہنسی رہے ہوتے ہیں کہ مطلب یہ کیا ہے نا، کس نوعیت کی رہتی ہے؟ کیا نوعیت ہوتی ہے؟ میں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ محسن کھیر تو نہیں کھانی، تو میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جب میرے نالج میں آ جائے گا میرا پسندیدہ کھانا یعنی کہ میٹھا، تو پھر کریونگز جاگ اٹھیں گی۔ تو آپ یہ مجھے بتایا کریں، آخری لڑائی تو ہماری اس بات پہ ہوئی ہے۔ اچھا، کھانے کے لیے لے لیتے ہیں اور پھر کھانے کے بعد، کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر لڑتے ہیں۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں تھا کہ میں نو نہیں کر سکا نا، تو مطلب یہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ لڑنا تو یا اختلاف ہونا یا کسی خاص کیفیت میں جانا، وہ تو فطری ہے۔ ہم جب ریڈیو شو کرتے تھے تو ہم مائک آف ہوتا تھا، گانا پلے ہوتا تھا، تو ہم کسی بات پہ سے جھگڑنے لگتے تھے، پھر ہم چیک کرتے تھے کہ مائک تو نہیں آن، اور ہمیشہ غلطی انہی کی ہوتی تھی، اور یہ کہتی تھی کہ ہمیشہ غلطی تمہاری ہے، وہ اس بات پہ دو رائے ہوتی تھی، کئی دفعہ تو اس بات پہ اختلاف ہوتا تھا۔ اچھا، تو پھر محسن آپ سوری کیوں کرتے ہیں؟ میم مرتی کیوں مانتا کہ میری غلطی ہے؟ مطلب وہ کم غلطیاں کرتی ہوں گی نا۔ ناظرین، اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ دو بہت ہی خوبصورت شخصیات موجود ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے معاشرے کے لیے اپنی پازیٹیوٹی، اپنے حوصلے، اپنی ہمت اور اپنی دیکھیے افادیت ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، جو کہ جہاں سے زندگی کا آغاز کیا محترم محسن نواز صاحب نے، مجھے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا ایک موقع پہ کہ اگر تمہیں یقین ہو کہ صبح تمہارا انتقال ہو جائے گا، تو بھی جو کھجور کا پودا تم لگا رہے ہو وہ ضرور لگاؤ۔ تو بالکل یعنی کہ ایک واضح جو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سامنے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ معاشرے میں آپ نے کارآمد رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو صلاحیت دی ہے، جتنی دی ہے، چاہے دنیا اسے کم سمجھتی ہو، چاہے دنیا اسے زیادہ سمجھتی ہو، چاہے خود آپ یہ سمجھتے ہو کہ وہ کم ہے، مگر جتنی بھی ہے اس سے آپ نے معاشرے کے لیے مفید کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہے اور کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو پھر محسن نواز صاحب جیسا حوصلہ جو ہے اس کو جنم دیتی ہے۔ تو میں بڑی ذمہ داری سے سمجھتا ہوں کہ محسن صاحب جو ہیں اور ماریہ صاحبہ کا جو کپل ہے، یہ انسپریشن ہے سوسائٹی کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو روزانہ زندگی کے کسی بھی نوعیت کے چیلنج سے نبرد آزما ہوتا ہے اور زندگی کی رکاوٹوں سے لڑنے کے لیے آپ کو محسن صاحب کی اور ماریہ صاحبہ کی جو کہانی جو ہے وہ ہمیشہ تقویت پہنچائے گی۔